نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في القرآن المجيد حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. محترم بزرگان دین، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، دوستوں اور پردے میں بیٹھی خواتین اسلام، تمام قسم کی مدح و ثنا، بڑائی، کبریائی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا جس نے ساری کائنات کو اکیلے سے تنہا پیدا کیا. اس اللہ کا ہم پر بے انتہا شکر اور احسان ہے، فضل ہے. اس کی توفیق سے میں اور آپ مسلمان. اس کی قدرتیں، اس کی نعمتیں ان گنت ہے، گنتی ہم کرنے بیٹھیں گے تو گن نہیں سکتے. یہ بات قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اسے شمار نہیں کر پاؤ گے. میرے بھائیوں، آج جو مہینہ، جس مہینے سے ہم گزر رہے، شعبان کا مہینہ ہے اور تاریخ آگے 10 تاریخ میں ہوئی. شعبان کا مہینہ آتا ہے تو اسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ سب سے بڑھ کر یہ کہ میں اور آپ جو دیکھتے ہیں لوگوں کے بیچ میں استقبال رمضان کے نام سے پروگرامز چلائے جاتے ہیں. استقبال کس کا استقبال کر رہے ہیں؟ رمضان المبارک کا. وہ مہینہ جس مہینے کو اللہ نے تمام مہینوں سے بڑھ کر بنایا، سردار بنایا، اور اس مہینے کی ایک رات کی عظمت اتنی بیان ہوئی کہ اللہ نے سورۃ القدر نازل فرمائی. اس ایک رات کو اللہ نے تمام راتوں کے اوپر فوقیت دیا، فضیلت دیا. 80 پر 3 سال 4 مہینے جو آدمی عبادت کرے، ایک رات میں اللہ اتنا بڑا ثواب دینے والا ہے. ایسی عبادتیں اس رمضان المبارک میں اللہ نے رکھے تو اس کا استقبال میں اور آپ ایسے ہی کرنا چاہیے جس کا حق ہوتا ہے. کیا حق ہے؟ ہمارے سے پہلے نیک لوگ گزرے ہیں، انہوں نے حق ادا کی. کیا کیے؟ وہ استقبال کرتے تھے 6 مہینے پہلے سے. میں اور آپ 1 مہینہ پہلے تیاری کر رہے ہیں. تیاری تو 6 مہینہ پہلے ان کی ہو جاتی تھی، اور جب شعبان آ جاتا تو سلف صالحین یعنی نیک لوگ جو گزر چکے، ان نیک لوگوں کی ایک عادت ہوتی تھی کہ وہ درس و تدریس کو چھوڑ دیتے تھے، کلاس میں پڑھانا چھوڑ دیتے تھے، اور صرف اپنے آپ کو لگا دیتے تھے تیاری میں، قرآن کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، دعاؤں میں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے اور رمضان دے. مقصد یہ تھا کہ رمضان آنے والا ہے تو اس کی تیاری میں وہ لگ جاتے تھے. ہمیں اگر کوئی بھی بات بتائے کہ آپ کو یہ کام کرنے سے آپ کو یہ اتنا معاوضہ ملے گا، مجری ملے گی،
بڑھ چڑھ کے مجرم ملے گی تو کون پیچھے ہٹے گا، کون اس سے دور رہے گا، بلکہ تعاق میں رہتا، انتظار میں رہتا کہ ہم اسے حاصل کریں۔ یہ ایسا مہینہ ہے سبحان اللہ، سلف صالحین 6 مہینے پہلے دعائیں کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں مگر افسوس ہے کہ لوگوں نے یہ اس کی قدر کرنے کے بجائے، اس کے حق کو یاد رکھنے کے بجائے نئے بدعتوں کے حوالے ہو گئے ہیں، نئی بدعتوں کو ایجاد کر لیے، ایسے بدعتیں جسے دیکھ کر سن کر ایک سادہ سیدھا چھوٹا سا بچہ بھی ہنسے گا، مسکرائے، ان کے پاگل پنے کو دیکھ کر ہنسے گا، ان کے اوپر مذاق ہو رہا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے وہی باتیں بتانے جا رہا ہوں، اور تعجب کی بات ہے جس کو اللہ نے فضیلت دی ہے، جس نے کرنے والے کاموں کو اللہ نے رکھا ہے، ان کاموں کو چھوڑ کر بدعتوں کے حوالے ہو گئے، جبکہ ان کے ماننے والے علماء نے خود اس کی خلاف ورزی کی، جن کو بولتے ہیں ہمارے امام، ہمارے مولوی، ایسے مولویوں کی تردید ہے ان باتوں کے اوپر۔ چلیے سب سے پہلے جو کام ہوتا ہے شعبان کے مہینے میں، اور خاص طور سے 15ویں شعبان کو شب برات کا نام دے کر بہت سارے بدعات و خرافات کیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث ہے صحیح حدیث جس میں اللہ رب العالمین تقدیریں لکھتا ہے، جمعرات کو، پیر کو، اور اللہ رب العالمین شب لیلۃ القدر کو، لیلۃ القدر کب رمضان میں آتی ہے، شب برات کا کوئی نام نہیں ہے، شب بولتے ہیں رات کو، برات بولے تو بری ہو جانا۔ تو اللہ تعالی زندگیوں کو لکھتا ہے، ایک سال کے اندر جو وفات پانے والے ہیں، جو زندگی، جن کی زندگیوں میں خوشی آنے والی ہے، جن کو جاب لگنے والا، شادی ہونے والی، جن کی بیماری آنے والی، یہ ساری چیزیں اللہ لکھتا ہے، ایک سال کا ڈیٹا، ایک سال کی تقدیر اللہ لکھتا ہے شعبان کی 15ویں تاریخ کو۔ یہ صحیح حدیث ہے، مگر یہ کہاں لکھا ہے؟ سب سے پہلی بات آج جو میں بتانے جا رہا ہوں کہ اسی دن خاص روزہ رکھیں، خاص طور سے 15ویں شعبان کے دن کو روزہ رکھیں، اور رات کے کام آگے بتاؤں گا میں کیسے کام کرتے ہیں۔ روزے کے سلسلے میں آپ کے سامنے حدیث بتا رہا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی، یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر 1940 پر 9 حدیث نمبر ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، اتنا روزہ رکھتے، عام بات ہے، عمومی بات ہے، کبھی بھی اللہ کے نبی روزہ رکھنے لگتے تو ہم بولتے کہ اب اللہ کے نبی نہیں کھائیں گے، روزے رکھتے رہیں گے۔ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولُ لَا يَصُومُ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اللہ کے نبی روزہ چھوڑ دے، روزے کو چھوڑ دے، بریک دیتے تو ہم یہ سمجھ جاتے، ہم بولنے لگتے شاید اللہ کے نبی اب روزہ لے رکھیں گے، عمومی بات ہے۔ اس کے بعد دیکھو فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ، کوئی پورا مہینہ اگر اللہ کے نبی روزہ رکھتے تو وہ صرف رمضان ہی ایسا مہینہ کہ ایک دن بھی اس میں چھوڑتے نہیں کہ پورا مہینہ روزہ رکھتے۔ وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ، رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزوں کا اہتمام اللہ کے نبی کرتے وہ شعبان کا مہینہ، شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی کثرت سے روزہ رکھتے۔ تو اس میں یہ بات کہاں سے پیدا ہو گئی، لوگ یہ بات کہاں سے چن لیے کہ صرف 15ویں شعبان کو روزہ رکھنا؟ اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں آپ اتنے روزے رکھتے، میں آپ کو رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں شعبان کے مقابلے میں کوئی مہینہ آپ اتنا اہتمام نہیں کرتے روزوں کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہ خواہش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب میرے نام اعمال پیش کیے جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں، میری یہ خواہش ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اعمال نامے پیش کیے جائیں گے شعبان کے مہینے میں، ٹھیک ہے۔ اب رہی بات ان کی جنہوں نے روزہ رکھنے کو، اسی دن روزہ رکھنے کو قرار دے دیے اور اسی دن کا روزہ صرف 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا بلکہ بول دیے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہ ان کے بارے میں کہتے ہیں تقی عثمانی، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ شعبان کا روزہ رکھنا یہ ضعیف روایت سے ہے، کوئی بھی صحیح حدیث اس میں نہیں ہے، ضعیف حدیث ہے۔ حدیث کا ضعیف ہونے کا مطلب یہ کہ وہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک یعنی
حدیث کی کتاب تک جو حدیث لکھنے والے ہیں وہ صحیح لکھیں، اللہ کے نبی بولے ہیں بولنے کے بارے میں وہ کلام پیش کریں. مطلب اس میں ایک جنا جھوٹا آدمی بیچ میں آ گیا تھا جس کی وجہ سے ہم اس کو ضعف لگاتے ہیں. مطلب آپ نے اپنے بیٹے کو ایک بات کہلوا بھیجے، بیچ میں جو بولنے والا ہے انہیں الگ الگ باتوں کو بنا کے بول دیا تو آپ کا بیٹا کیسے مانے گا؟ آپ کا بیٹا بولے گا میرا باپ جو بولنے والا ہے مجھے اچھی طرح معلوم ہے. تو ضعیف کا معنی یہ کہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات بتائی جا رہی، جو حدیث بول کے بولا جا رہا ہے وہ حدیث اللہ کے نبی سے آئی ہے، یہ بات گارنٹی نہیں ہے. تو گارنٹی جس کی نہیں ہے میں اور آپ کیوں کریں؟ جب ہے کام، ان کاموں کو میں اور آپ کر نہیں رہے، ان کاموں کو میں اور آپ انجام نہیں دے رہے. ارے ہے سو کاموں کو کرنے کے لیے زندگی بس میں ہوگی، نئے سو کاموں کو ایسے اپنا نہیں لو، نعوذ باللہ. تو بہرحال یہ ایک بات تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں لوگ سنت قرار دیتے جبکہ یہ صحیح حدیث ہے. اور دوسری بات، 15 شعبان کو لوگ نہاتے ہیں اس ارادے سے کہ آج کا دن بہت بڑا دن ہے، یا عید کا دن وہ منا لیے یا شب برات کا نام دے دیے. اور شب برات دیکھو، شب برات بولنا اور اس کے اندر جو فضیلتیں آپ کو سننے کو مل رہی پوری فضیلتیں لیلۃ القدر کی ہیں. دیکھ لو آپ پورے دیکھو، اس دن آگے اللہ تعالیٰ فرشتوں کا نزول فرماتا نہیں، حدیث سے ثابت نہیں. فرشتے جس دن نزول فرماتے ہیں وہ لیلۃ القدر میں. اللہ رب العالمین کئی مہینوں بلکہ ہزاروں مہینوں کا ثواب اللہ دیتا. وہ شب برات 15 شعبان کو کیا چھوٹا بچہ بولتا ہے کہ نہیں لیلۃ القدر بول کے، رمضان کے مہینے میں جو رات آتی. ایسے کتنے ایسے فضیلتیں جو جمع کر کے انہوں نے فٹ کر دیا شب برات میں 15 شعبان کو، جو کہ حقیقت ہے. اچھا پاکی صفائی کے بارے میں، اسی ایک دن پاکی صفائی حاصل کرنا کیا عجیب بات ہے. اللہ نے ہمیں تعلیم یہ دیا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی آدھا ایمان ہے. ایسے یعنی لوگ جو ہے اس کو اپنا لیے کہ صرف 15 شعبان کو نہاؤ اور کیا کرتے معلوم، عجیب کام یہ بھی کرتے. اشرف علی تھانوی جو کتاب لکھتے ہیں، کیا کتاب ہے، اصلاح الرسول کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے نقل کیا. دیکھو میں بتایا نا شروع میں، جن کو اپنا امام مانتے ہیں انہی کی باتوں میں وہ عمل نہیں کر رہے. وہ بتا رہے کہ لوگ 15 شعبان کو پرانے سامان بیچ کر یا پرانے سامان پھینک کر نئے سامانوں کو برتتے ہیں، استعمال میں لاتے ہیں، گھروں کو تھوپتے ہیں، رنگین کرتے ہیں، لائٹنگ لگاتے ہیں، روشن کرتے ہیں، روشنی یعنی ٹمٹمانے والے لائٹنگ لگاتے ہیں رنگ برنگ کے. یہ ساری چیزیں چراغاں لگانا یہ سب کے سب کافروں کی تشبیہ ہے. دیوالی میں جو کچھ ہوتا، غیروں کے عیدوں میں جو کچھ ہوتا وہ مسلمانوں نے اپنا لیا. یہ انہی کے امام کا کہنا ہے، سبحان اللہ. وہ بتا رہے کہ یہ سب بدعات ہے، یہ خرافات ہے، یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں اس طرح کرنا. اور بلکہ من تشبہ بقوم فہو منہم میں ہے، یہ انہی کے عالم بتا. یہ دوسری بات. تیسری بات، مردوں کا واپس آنا. سبحان اللہ، کیا عجیب بات ہے. مردوں کی عید، زندوں کی تو عید ہے. اب لوگ افسوس کر رہے ہیں ہمارے بابا مر گئے نا، ان کو عید کا ایسا باب شیطان نے پیٹ ڈالا، یہ پیدا کر لے مردوں کی بھی عید بنا لے، تیرے باپ کا بھی ایک عید ایک دن مقرر کر لے. تو وہ کون سا دن؟ 15 شعبان کو لگا دی مردوں کے. اسی لیے قبرستان ان کو جانا ہوتا ہے، مجمعوں میں یعنی جماعتوں کی شکل میں جاتے ہیں قبرستان کو. میں تو یہاں تک دیکھا بھی ہوں کہ قبرستان کو راتوں میں لائٹنگ لگاتے ہیں. قبرستان آپ دیکھ رہے کہ پھولا لگانا، پھول رکھنا، کئی طرح کے پھول ملے تو خوشبو جو ہے ان کو ملتی. استغفر اللہ، خوشبو میں رہتے وہ لوگ، جنت میں رہتے. پھولا نہیں ڈالے تو جہنم میں جاتے کیا؟ استغفر اللہ. ارے انسان کا عمل، قرآن کی آیت یہ بتا رہے ہیں سورۃ المومنون میں آیت نمبر 9 ہے اور 102 آیتیں ہیں جس میں ابھی میں شروع میں پڑھا خطبہ مسنونہ کے بعد، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا. جب انسان کو موت آ جاتی ہے تو وہ روح تڑپنے لگتی ہے. آخری لمحات جب آ جاتے ہیں تو وہ پکار کے کہتے ہیں اللہ تھوڑی مہلت دے مجھے، جا کے میں نیک عمل کروں گا. کیا بول رہا ہے؟ انسان مرنے سے پہلے نیک عمل کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ مرنے کے بعد جو کام آنے والی چیز ہے وہ عمل ہے، نہ کہ یہ پھول، نہ کہ یہ لائٹنگ، نہ کہ یہ چراغ کرنا. میرے بھائیوں یہ سب بکواس. اندھیرا گھر ہے تو روشنی دینے والی چیز قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے.
اور یہ ذکر ہے، یہ نمازیں ہیں، یہ ہمارا چراغاں کا کام دے گی، خبر کے اندر روشنی دے گی. اسے چھوڑ کے دیکھو، میں شروع میں بتایا آپ کو اصلاح الرسول وہی کتاب ہے تقی عثمانی کی، وہ بیان کر رہے ہیں کہ انسان کا مر جانے کے بعد روحوں کے ساتھ دوسرے روحوں کے ساتھ مل جانا ہوتا ہے. اس کا عالم عالم برزخ نام ہوتا ہے، اس کا عالم دوسرا عالم ہوتا ہے. وہ انسانوں کی دنیا میں نہیں رہتا، یہ انتظار نہیں کرتا کہ 15ویں شعبان آئے اس کے بعد وہ بری ہو. 15ویں شعبان تک اٹکا رہے، یہ بکواس ہے. اور لوگ دیکھو نہ جانے کیا کرتے ہیں، عجیب عجیب پکوان پکاتے ہیں ہمارے بابا کے لیے، ہمارے دادا کے لیے. انہوں یہ کھاتے تھے، انہوں وہ کھاتے تھے. رسم رسم کے پھل پکانا، رسم رسم کے پکوان پکانا، پھل رکھنا، ان کے لیے میوے رکھنا، حلوے رکھنا، نہ جانے کیا کچھ کرتے. اللہ اکبر. میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، وہ واقعہ جس میں 15ویں شعبان سے جوڑ دیا گیا ہے. حالانکہ ایک تو کیسی سچی حقیقت ہے یہ. ایک چودھری کے گھر میں ایک بڑا آدمی مر گیا. اب چودھری کی اولاد جو ہے بڑے پیسے والے، انہوں نے کیا کرے، اچھے اچھے پکوان بنائے، ایک سے ایک رنگ برنگ کے زبردست کھانے بنائے، بنا کو رکھے. ان کے امام کو بلائے. دیکھو امامہ بھی خاندان کے پرسنل رہتے، ڈاکٹر جیسا خاندانی ڈاکٹر ہے ویسے ہی پرسنل امام بھی رہتے. تو امام جی کو بلائے، حافظ جی کو بلائے، بلا کے بولے وہ کیا کرتے تھے، ختم پڑھوانا بولتے تھے. کھانے سب سامنے رکھے سو ان کی روح کا نام لیتے، اب پڑھتے، ختم پڑھتے، لمبا چوڑا شروع کرتے، منتر وغیرہ گانا شروع کرتے. گانے کے بعد بولتے منہ کو ہاتھ پھیر لیتے. اب سو کھانے سو حضرت جی لے کے جاتے گھر کو. یہ ہوتا تھا. تو چودھری کے جب گھر میں وفات ہوئی تو باؤ کھانے رکھے، حضرت جی آئے، آ کے پڑھنا شروع کرے، منہ کو ہاتھ پھیرے ہوئے گئے. افسوس بولتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑے، ڈر گئے. اور کیا ہوا، کہیں کو ہمارے باپ کی روح نہیں مل رہی کیا، دوسرے روحوں سے نہیں مل رہی کیا، نہیں برزخ کے عالم میں نہیں جا رہی کیا. تو بولے نہیں جا رہے. تو دوبارہ کوشش کرو، اور ایک بار کوشش کرو، دل لگا کے کوشش کرے، لمبا چوڑا پڑے. پھر بھی بولے نہیں، پھر بھی نہیں مل رہا. کیا ہونا کہتے، کیا چاہیے ہمارے باپ کو. تو چودھری کے اولاد پوچھ رہے تو وہ بولے ایک صحت مند زبردست دودھ دینے والی ایک کالی بھینس رکھنا کہتے کھانے کی چیزوں میں بیچ میں. نہیں رکھے تو نہیں مل رہی تمہارے روح، تمہارے والد کی روح. تو اس کے بعد لا کے بھینس کو لا کے رکھے. تو اس کے بعد خوشی پڑے اور جلدی کو پھیرے اور سب چیزیں لے کو گھر کو گئے. یہ ہوتا ہے یہ مردوں کی عید کے اندر پکوان سامنے رکھ کے ختم پڑھوانا. یہ ختم نہیں پڑھے تو روح نہیں ملتی، نعوذ باللہ. یہاں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں دنیا کے تمام کتابوں میں سب سے سچی کتاب ہے. ارے مسلمان کیا ہو گیا ہے، کیا عجیب نادانی برت رہا ہے، کیا عجیب پاگل پنا وہ دکھا رہا ہے کہ ہمارے والد کی روح بھٹک رہی ہے، نعوذ باللہ. ایسا مانتا ہے انسان، جبکہ اللہ بول رہے ہیں لعلی ارجع الى الناس لعلهم يعلمون. قال حتى اذا جاء احدهم الموت رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها. جب انسان وفات پا گیا، وفات پانے کا وقت آ گیا، لمحہ کے لیے بھی اللہ اسے مہلت نہیں دینے والا. لمحہ کے لیے بھی، ایک لمحہ آنکھ ایسا مجھ کو کھولتے نہیں اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ دنیا میں نہیں بھیجنے والا. انها كلمة هو قائلها بولا تھا. کیا معنی ہے اس کا؟ یہ مرنے سے پہلے جو کافر بولتے نہیں مجھے بھیجو، مجھے لوٹاؤ، یہ ایسی ہی بات ہے جیسے تکیہ کلام بولتے، زبان پہ آ جاتی ہے بات، بولتے نہیں زبان پہ آ گئی بول کے، ایسی ہی بات ہے اس کی کیا قدر ہے. ارے انسان قدر نہیں کرتا اس کی. رب ذوالجلال نے وقت مقرر رکھ دیا ہے موت کا، وہ موت کی گھڑی آ گئی تو ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ ادھر ادھر نہیں کرنے والا. تو یہ مردوں کی عید منائی جاتی ہے جو کہ کھلا بکواس ہے. یہ صفحہ نمبر بھی میں لکھ کے لایا ہوں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے یہ کتاب کے اندر. پہلا اور ایک دو اللہ اکبر استغفر اللہ، حلوہ پوری کھانا، حلوہ خوری. 15ویں شعبان کو کیا ہوتا، بلکہ شعبان کے مہینے میں حلوہ خوری ہوتی. حلوہ خوری بولے تو حلوے کو کھانا. کس سے جوڑ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. ہم مسلمان ہی دیکھو میرے بھائیوں، جنگ احد دوسری جنگ ہوئی. دوسری جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے حالت کیسی تھی معلوم؟ جنگ احد میں جب مسلمان پہلے ہی مرحلے میں جیت گئے تو کافران بھاگنے لگے. تو یہاں غلطی ہو گئی مسلمانوں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہاڑ پہ 50 صحابہ تھے پیچھے کے راستے میں. تو انہوں کیا کرے، ارے بھائی ہمیں جیت گئی نہ، بلکہ اللہ کے نبی کو چھوڑ کے نیچے آ گئے، پہاڑ کے نیچے اتر گئے.
اب یہاں دشمن پیچھے سے حملہ کرنے لگا، بیچ میں مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطرے میں ہیں، اور سب مسلمان ایک دم کھچا کھچ ہو گیا ہے، مسلمان بیچ میں ہے، چکی کے پاٹ میں جیسے پیسے گئے نہیں ویسے پیسے جا رہے ہیں، مسلمان اپنی جان بچا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو بچانا ہے، سب صحابہ لوٹ پڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے، دشمن تیر برسا رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ایسے حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے صحابہ ہاتھوں سے روک رہے تھے تیروں کو، تلواروں کو، اپنے سینوں سے روک رہے تھے تیروں کو، ایسے ٹائم پہ اللہ کے نبی بول رہے ہیں ابو طلحہ فداک ابی و امی، اے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں، اپنا سینہ رکھتے ہیں، بولتے ہیں اللہ کے نبی آپ کی جان میرے سینے کے اوپر، میرے سینے کے پیچھے حاضر ہے، مطلب میں اپنے سینے کو حاضر رکھا ہوں آپ کی جان کے آگے، اللہ کے نبی ڈریے مت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ دیکھو، فداک بول رہے ہیں، فدا ہو میرے ماں باپ، یعنی اتنا بڑا جملہ ہے، یہ ایسے ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گر جاتے ہیں، جو خود پہنے رہتے ہیں، جنگوں میں پہنتے نا لوہے کا جو لباس ہے وہ خود پہنے ہی اللہ کے نبی گر جانے کی وجہ سے، پتھریلی زمین وہ پہاڑی علاقہ جس میں جو ہے خود کا سرا یہ دانت جبڑوں کے اوپر جو ہے دھس جاتا ہے، اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو گال کے اوپر جو ہے دھس جاتا ہے، چبھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی کو لہو آتا ہے، دندان مبارک اللہ کے نبی کے شہید ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گر جاتے ہیں، زخم کھاتے ہیں، دانت ٹوٹ جانے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھائی یہاں رکو، اپنے آپ کو ذرا ٹٹولو، میں اور آپ کیا سوچ رہے ہیں اس ٹائم پہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حال ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو آ رہا ہے اور دانت ٹوٹا ہے، ایسی جو باتیں ہم سنتے پڑھتے تو ہمارا دل ذرا نرم ہو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہمیں رونا بھی آ جانا چاہیے، ارے دل ہمارے پتھر ہے جو رونا نہیں آ رہا آج، یہ تو بکواس ہے، یہ تو پاگل پنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے اس ٹائم پہ نرم کر کے کھائے، پوری کھائے، استغفر اللہ، ارے کیا ہو گیا ان کے دماغوں کو، ان کو ذرا شرم نہیں آتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوال کا مہینہ ہو تو مہینہ بھی شوال کا تھا، شعبان کے مہینے میں یہ سوچ کے حلوہ پوری کھا رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرم کھائے تھے، حلوہ کھائے تھے، ہمیں بھی حلوہ کھائے گے، کیا عجیب بات ہے، کیوں شرم نہیں آتی ان کو یہ بولتے ہوئے کہ نبی حلوہ کھائے تھے، حلوہ کھائے تھے، ارے کھانے کا چھوڑو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، اس بات کو کیوں نہیں تولتے آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خون نہ آیا، اس بات کو کیوں نہیں دیکھتے آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کی حفاظت میں صحابہ کرام کی جانوں کو خطرے میں رکھتے ہیں اور خود کی جان بھی خطرے میں ہے، یہ کیوں نہیں دیکھتے آپ، ارے یہ نظر نہیں آ رہا، یہ نہیں دیکھتے، کیا شرم کی بات ہے، شرم نہیں آتی لوگوں کو کہ بولتے ہیں کہ حلوہ کھائے تھے اللہ کے نبی، کیسے عجیب باتیں کر رہے میرے بھائیوں، کیسے کیسے بدعات کو اپنا رہے میرے بھائیوں، ارے یہ بدعات انجام دینے والے ان اپنے ملا مولویوں کی بات سنتے نہیں ہیں، یہ کیسے عجیب دماغ ان کے بن چکے ہیں، ایسے لوگوں کو کون بتائے، ایسے لوگوں کو کون سمجھائے کہ اسلام کے لیے جو قربانیاں انہوں نے پیش کی، اللہ اکبر، ایسی قربانیوں کے اوپر بھی انہوں نے مذاق اڑایا، یہ مذاق نہیں تو کیا ہے، یہ گستاخی نہیں تو کیا ہے، یہ گستاخی ہے میرے بھائی، اس کے ذمہ دار میں اور آپ بھی ہیں، ایک طرح سے میں اور آپ اس دین کی امانت کو نہیں پہنچائے، اس امانت کو میں اور آپ نہیں نبھائے، میں اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں، ارے من میں آئے تو نماز پڑھ لیں گے، من میں آئے تو اسلام پہ عمل کر لیں گے، رمضان آیا تو رمضانی مسلمان، جمعہ آیا تو جمعہ کے مسلمان، ارے ایسا اگر رہا تو وہ لوگ کب سیکھیں گے اسلام کو، آپ کو دیکھ رہے نا، مجھے دیکھ رہے نا، میں اور آپ صرف جمعہ کے مسلمان بن کے رہ گئے، وہ بولتے نا 8 کا نہیں تو 360 کا نہیں تو کھاٹ کا، ایسے نہیں ہمارا حال، ایسے ہو گیا ہمارا حال، 8 دن میں ایک بار نماز پڑھ لیے، نہیں تو سال میں ایک بار نماز پڑھ لیے، ایسی افسوس کی زندگی میں نماز نہیں، اس کو کھاٹ پہ بٹھا کے نماز پڑھا جا رہا، اس کی نماز جنازہ، یہ حال رہا تو ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں کا کیا، جن کا یہ عالم ہو گیا کہ وہ حلوہ پوری کھا رہے، سنت سمجھ رہے، حلوہ پوری کھا رہے اور بول رہے کہ اللہ کے نبی نے کھایا تھا، استغفر اللہ، مستحب عمل بول رہے اسے بھی، سنت ثواب ملتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال جو بگڑا ہے، زخمی ہوئے تھے اللہ کے نبی، وہ حال کو کیوں یاد نہیں رکھتے، تو میرے بھائیوں یہ سب چیزیں دیکھو، اصلاحی خطبہ جس میں تقی عثمانی بیان کرتے ہیں، اس کی تردید کرتے ہوئے، یہ حلوہ پوری کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اس طرح کی دلیل نہیں ہے، سنت بول کے بول رہے ہیں، بکواس ہے وہ بتا رہے ہیں،
چھٹا عمل چراغاں کرنا، روشن کرنا، اس میں ملا علی قاری حنفی وہ بیان کرتے ہیں یہ ساری چیزیں جو آتش زدگان یعنی جو لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں ان کی تشبیہ ہے، آگ کی پوجا کرنے والوں کی تشبیہ ہے اس میں۔ دیکھو اسلام میں مسلمان جو ہے صرف نام اسلام کا ہے، باقی پورے اعمال جو ہے تمام مذاہب سے جتنے بھی مذہبان ہیں، جتنے بھی قوم ہیں، سب قوموں سے ان کے پاس سے ذرا، ان کے پاس سے ذرا، ان کے پاس سے ذرا لے کے آئے ہمارے پاس، بیٹھ گئے اب ایک جگہ، وہ بولتے خوش خوش بولتے کیا کر رہے ہیں بولے تو یہاں بیٹھا سچ کعبۃ اللہ میں کتا جا رہا ہے اسے بھگاتا ہوں میں بولتا ہے ہمارا سامنے وہ ہو کیا حضرات اتنے بڑے تمہیں پاگل ہے کیا، پاگل ہے، کوئی نبی نہیں ہے یہ تاکہ ان کے پاس وہی آئے، وہی آ رہی کیا، ارے اللہ کے نبی ہمارے نبی آخری نبی خاتم النبیین ہے ہمارے نبی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کیوں آپ مان لیں گے؟ نہیں کرامتا نماز پڑھ رہے کیا، اس سے بھی پاک نہیں رہتے، وہ کب نہائے گی، ایسے ہی بیٹھ گئے، ان کے پاس جا کے مانتے ہیں، ان کے پاس جا کے سر جھکاتے ہیں، شرم آنا چاہیے ابھی، یہ تاغے، یہ پلیدے، یہ جتنے بھی چیزیں ہیں یہ سارے کی ساری ان کی کھڑی ہوئی ہیں، پھنساتے بھی ایسا ویسا نہیں، بہت زبردست انداز سے پھنساتے ہیں، نہیں لو تمہیں بولے سے کچھ ہمیں کریں گے، تمہارے سے ہو جاتا، او یہ بول کے ایسا پلاتے، میرے بھائیو ہمارے بھائی بھی جلد پاگل ہو جا رہے ہیں، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور ایک آخری بات، صلاۃ الفیہ، سبحان اللہ، 5 ٹائم نماز پڑھو جی بولے تو نہیں، 1000 نماز کرے، 1000 رکعت والی نماز، 1000 نماز کا نام ہے 1000 الفیہ بولے تو 1000 بولتے، کیا کرتے ہیں اس میں ایک رکعت میں 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں، 100 رکعتیں پڑھتے ہیں، تو کتنے ہوئے 1000 بار پڑھے جیسا۔ اللہ تعالیٰ اعمال کو تولے گا، گنے گا نہیں، گننا بولے تو ترازو ہے نہیں، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، مطلب ترازو میں اعمال تولے جائیں گے کہ کتنے اخلاص سے ہیں، اخلاص کتنا ہے ہونے کے اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ کتنے ہیں گنتی 100 1000 لاکھ ایسا نہیں، کوئی نہیں بولے ایک ٹانگ پر ایسا کھڑے ہو کے 40 دن نماز پڑھا رہتے ایک آدمی، انہوں نے بڑے اللہ والے ہمارے لوگوں کے بیچ میں ٹانگ ہوتا ہو جی بہت بزرگ لوگ 40 دن یہ نہیں، میاں بیوی نہیں، ضرورت نہیں، حاجت کو لے جاتے کیا، پیشاب پاکنا نہیں آتا، انسان نہیں نہ ہو، انسان میں فرشتہ ہوگا، انسان کیوں بول رہا، انسان نہیں ہو، انسان ہے تو ضروریات ہیں اس کے، تو ہمیں یہ چیزیں کئی کو سمجھ میں نہیں آ رہے، یہ دماغ کو کیوں ہم اتنا پاگل بنے کے حوالے کر رہے، میرے بھائیوں ہمیں ذرا سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسؤولا، ہم نے یہ 3 نعمتیں آپ کو دی، سننا، دیکھنا اور دل کا سمجھنا، یہ 3 بڑے بڑے نعمتیں ان کو استعمال کرو، اللہ فرمایا۔ یہ گناہ دیکھو اللہ نے بہت اچھا سمجھا دیا، گناہ بدعت گمراہی کیا ہے، تمہارے دل کو ہی پہلے برا لگتا، سوچ کو دیکھو، آپ کوئی بھی گناہ آپ کرنے جا رہے ہیں، گناہ کرنے سے پہلے ہمارا دل ٹٹولے گا، اٹکے گا، ماں کا فی صدرک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطلب یہ کہ تمہارا دل پسند نہیں کرتا اسے، وہی گناہ ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیو خلاصہ کلام یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں میں اور آپ بھی 15ویں شعبان کو لے کے بہت ساری بدعتیں لوگ ایجاد کر لیے، آج میں آپ کے سامنے 7 ایسے بڑے بڑے بدعات و خرافات بتایا جو صلاۃ الفیہ ملا علی قاری حنفی وہ بتاتے ہیں کہ من گھڑت نماز ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ایک آدمی بولا کہ تمہیں فجر میں جو ہے 1000 مرتبہ کلمہ پڑھو تمہیں جنت ملے گی، مگر ان کی موت ہی آئی ہے بڑی خطرناک بری طرح سے، میں خود اپنے آنکھوں سے دیکھا، ایسے ایسے بے شمار باقی کے واقعات ہیں جو من گھڑت کے حوالے پڑ گئے اور ان کا جو ہے انجام بہت برا ہو گیا۔ بہرحال میرے بھائیو خلاصہ یہی کہ ہم لوگ شعبان کے مہینے میں ہی بدعتوں سے ہوشیار، بدعت و خرافات سے ہوشیار، یہ تماشے جو بھی لوگ دکھا رہے ہیں ان میں نہ پڑیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ بدعت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے، اس کو پہچاننا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں 5 ٹائم نماز کو لاگو کر لو، اللہ آپ کو رہنمائی دے گا، اللہ آپ کو سمجھا کے رکھے گا۔ صبح شام کے دروس میں، جمعہ کے بیانات میں آپ کو ملے گی باتیں۔ ہمیں خود جو ہے جمعہ ہے بولے تو ہماری حالت کیسے دور رہے گی اسلام سے، ہم بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال میرے بھائیوں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو
جو بھی بدعات و خرافات ہیں ان تمام سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. الہ العالمین ہم تمام لوگوں کی گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جمع ہوئے اللہ تمام کو جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سب کو اتحاد کی اتفاق کی توفیق عطا فرما. ہم میں جو بھی بیمار حال ہیں اللہ شفا عاجلہ نصیب فرما. جو بھی پریشانی سے دوچار ہیں اللہ پریشانیوں کو دور فرما. ہماری زندگی کو آسانیوں میں بدل دے. اے اللہ ہم تمام لوگوں کو آنے والے رمضان میں زندگی نصیب فرما. اے اللہ ہم تمام کو رمضان میں جو کیے جانے والے اعمال ہیں انہیں کثرت سے کرنے کی ان کو اور ان کی تیاری کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام لوگوں کو جب تک زندگی دے رکھی ہے اس وقت تک ایمان کی ثابت خدمت عطا فرما. جب ہمیں موت دے آخری سانسوں میں پہنچا تو اے اللہ ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما. خبر میں جانے سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. جن کے بھی والدین وفات پا چکے اللہ ان کی مغفرت عطا فرما. جو بھی ایمان کی حالت میں قبروں میں پہنچے اللہ ان تمام کی مغفرت عطا فرما. ان کے حق میں ہمیں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کو جو قبر کے کیڑے مکوڑے ہیں عذابات ہیں اللہ ان تمام سے محفوظ فرما. جو عذابات کی طرف لے جانے والے اعمال میں ان سے دوری پیدا فرما. اے اللہ جو ثواب ہے جو اجر ہے جنت کی کھڑکی ہے جنت قبر میں اے اللہ ان اعمال کو کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم انہ تعالی جل الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور